السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. میں سوچ رہی تھی کہ جو ہم باتیں کچھ دنوں سے کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا ہو کہ مجھے تو استاد بننا نہیں اور مجھے تو کچھ پڑھانا نہیں، تو میرے لیے شاید یہ سب کچھ بیکار ہے. چلیے ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا، تو یہ معلومات آپ کے کہاں اور کس کام آ سکتی، دوسروں کو مشورہ دے سکتے ہیں. اور ہر ماں ایک معلمہ ہے، ہر ماں ایک مربیہ ہے، اور زندگی میں آپ کو یہ کام تو کرنا ہی ہے. اگر کسی اور کے بچے کو نہیں پڑھانا، کسی اور انسان کو نہیں پڑھانا، تو اپنے بچے کو تو پڑھانا ہی ہے، یا نہیں؟ اور ویسے دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو نیت کر لینی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو نیت کا اجر مل جاتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت دفعہ انسان کو وہ کام بھی کرنا پڑتا ہے جو وہ کبھی سوچتا نہیں کہ وہ کرے گا. چلیے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مثالی استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ یا ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. تو کیسا ہونا چاہیے؟ ترتیب بہت ضروری ہے خیالات میں. اگر آپ کی تھنکنگ میں ترتیب آ گئی تو آپ مشکل سے مشکل کام کو بھی بہت آرام سے ہینڈل کر لیں گے. مثلا اگر آپ کو کوئی بہت بھاری فرنیچر اٹھانا ہے اور آپ کے پاس زیادہ ورک فورس نہیں ہے، چند لوگ ہیں آپ، تو بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی میرا دل پسند مشغلہ چیزیں ادھر سے ادھر کرنا، کہ زیادہ بہتر کہاں لگتی ہے کوئی چیز، اس کو وہاں رکھا جائے. تو بہت دفعہ مجھے اس بات کا اتفاق ہوا ہے کہ جب کوئی چیز موو کرنی ہوتی ہے تو میں خود ساتھ لگوں یا کسی کو کہوں کہ اس کو موو کرتے ہیں، تو 99% لوگ بغیر پلاننگ کے موونگ شروع کر دیتے ہیں. وہ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ جانا کدھر ہے، وہ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ کون سا راستہ لینا ہے، وہ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے. وہ پوری قوت لگانا شروع کر دیں گے، اور اس وقت چاروں کونوں پکڑے ہوئے لوگ مختلف طرح سے ایک دوسرے کو فوراً انسٹرکشن دینے لگیں گے، اور وہ بھاری چیز ہاتھ میں ہوگی اور آپس میں بحث شروع کر دیں گے کہ نہیں ادھر سے جانا چاہیے، ادھر سے جانا چاہیے، وہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، تم ادھر ہو جاؤ، تم ادھر ہو جاؤ. اور وہ بھی کوئی دیکھتا نہیں کہ کون کدھر کہہ رہا ہے کہ کدھر ہو جاؤ، وہ بھی صرف سن رہے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر میں ہی تھک جاتے ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ یہ ٹیبل بھی اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں سے اٹھا کر آپ اس کمرے میں لے جائیں، تو پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ سوچنا ہوگا کہ اس کے راستے میں کیا کیا چیز ہے، اس کا راستہ بنانا ہوگا. راستہ بنا کے پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ راستہ چھوٹا کون سا ہے، یہ چھوٹا ہے یا ادھر سے جانا. پھر یہ کہ جدھر سے اس کمرے میں انٹر ہونا ہے وہ دروازہ کتنا ہے، اس کے بھی اگر 2 دروازے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ کس طرف سے جانا ہے. اور پھر یہ کہ کیا یہ سیدھا گزرے گا یا اس کو سائڈ پہ کرنا ہوگا. اور اس میں صرف گیس نہیں کرنا بلکہ اس کو ناپ لینا ہے کہ یہ کتنے انچ ہے، اور وہ جگہ جس سے انٹر ہونا ہے اس کو، وہ جہاں سے اس کو اندر لے جانا ہے وہ کتنے انچ ہے. پھر یہ کہ سائڈ سے چلنا ہے یا پیچھے کی طرف چلنا ہے. اور اگر آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے کوئی بات نہیں، چھوٹا سی ٹیبل ہے، ہم 10 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سروں سے اوپر اٹھا کے لے جائیں گے اور جلدی ہو جائے گا. اتنی سوچوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی اتنا مشکل کام ہے کہ اس میں اتنا سوچنا شروع کر دے انسان. لیکن ہمیشہ چھوٹا کام ہو یا بڑا، اگر آپ شروع کرنے سے تھوڑی دیر پہلے اگر آپ اس کو پلان کر لیں، اس کی ڈائریکشن متعین کر لیں کہ کدھر سے جانا ہوگا، کہاں جانا ہوگا. مثلا بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا جب وہ کسی کمرے میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ کون سی جگہ خالی ہے، وہ انتہائی عاجزی اور مسکینی کا ثبوت دیتے ہوئے دروازے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں یا دروازے میں بیٹھ جاتے ہیں. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟
خود بھی انسان دھکے کھاتا ہے جو پاس سے گزرتا ہے، اور دوسروں کا راستہ بھی رک جاتا ہے. کسی بھی جگہ اگر ہم جائیں گے تو تھوڑی سی ایفرٹ سے ہم ایک بہتر اینگل پہ، بہتر جگہ پر، بہتر طریقے سے بیٹھ کر سن سکتے ہیں یا کام کر سکتے ہیں. لیکن ہم اس وقت اتنی گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، اتنے نروس ہوتے ہیں کہ ہم یہ سوچنا نہیں چاہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے تو 3 لوگ اندر آئے. بخاری آپ پڑھ چکے ہیں. تینوں نے کیا کیا؟ تو آپ نے اس کے بعد تینوں کا فیصلہ کر دیا تھا نا کہ کون کہاں. یہ ایک سچویشن تو ہے، لیکن یہ ایک سمبولک چیز بھی ہے. زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے، چاہے تعلیم حاصل کرنا ہو، چاہے استاد بننا ہو، سکھانا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، بہت سے لوگ انہی 3 میں سے کوئی ایک رویہ اختیار کرتے ہیں. تو کل میں نے آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کی تھی، اور کسی نے ان کا سرا اوپر کا پکڑا، کسی نے درمیان کا، اور کسی نے نتیجے کا. تو جو آپ سے ریکوائرڈ ہے وہ کیا ہے؟ ترتیب. کون سی چیز کس چیز کا آؤٹ کم ہے، کون سی چیز سب سے پہلے آنی چاہیے. مثلاً اگر آپ کھانے کے بعد پلیٹیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ کچن میں برتن دھوتے ہیں، پتہ نہیں آپ نے کبھی دھوئے یا نہیں، میرا بہت دل پسند مشغلہ ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے برتن دھونا. تو بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ برتن دھوتے وقت کیا کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے گلاس رکھا، پہلے پلیٹ رکھی، پھر چمچ رکھا ہے، میٹھے کا، نمکین، مرچیں، ہانڈی، جو آیا بس رکھ دیا، سب سے سنک بھر دیا. پھر اکثر 1-2 برتن توڑ بھی دیتے ہیں. کرنا کیا چاہیے کہ جب آپ برتن ٹیبل سے اٹھا رہے ہیں تو اس وقت اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے مثلاً آپ گلاس الگ اٹھا لیں، ان کو ایک ٹرے میں رکھ لیں، اور سنک پر بھی ایک طرف بجا رکھیں. پھر اس کے بعد آپ ساری پلیٹس ایک دفعہ میں اٹھائیں، چمچ ایک جگہ پہ جمع کر لیں، باقی چیزیں ایک جگہ پہ کر لیں. میٹھے کا اگر الگ کر لیں، نمکین الگ کر لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا، ورنہ اکٹھا بھی کر لیں تو کوئی بات نہیں. پھر جب آپ دھونے لگیں گے تو کس سے شروع کریں گے؟ پھر بھی ترتیب ہونی چاہیے، گلاس سے شروع کریں گے. کئی دو لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پلیٹیں پہلے دھو لیتے ہیں، اور اس میں جو دھونے والا اسپنج ہوتا ہے اس میں پوری طرح گھی اور مرچیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. کبھی مچھلی وغیرہ کا بھی برتن ہوتا ہے، اور پھر وہی مچھلی والا اسپنج گلاسوں میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر جو پانی پیتا ہے وہ دعائیں دیتا ہے. اور گھر میں اکثر جھگڑے یہاں سے شروع ہوتے ہیں. بہت سے شوہر کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں؟ بیویوں کی اسی پھوڑ پن سے. ساس کیوں ناراض ہوتی ہے؟ اسی وجہ سے کہ اس کڑی نو عقل ہی کوئی نہیں. کیونکہ بالکل سمپل سا فارمولا تھا نا، عقل کامن سینس کی بات ہے کہ آپ ایسی چیزوں کو مت اکٹھا کریں. اور پھر یہ ہے کہ پہلے چھوٹی چیز رکھ کے اور اوپر بڑی رکھ دینے سے بھی کیا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ ٹوٹتی ہے، بعض اوقات پھر ہم بڑی کے نیچے سے اسے نکال رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک عجب شور مچاتے ہیں کچن میں. حالانکہ یہ سارا وقت بڑے پیسفلی آرام سے گزر سکتا ہے، بغیر شور مچائے آپ آرام سے برتن دھو سکتے ہیں. کوئی برتن ٹکرائیں گے بھی نہیں آپس میں. وہ کب ٹکراتے ہیں؟ جب ہم بس صرف دھونا جانتے ہیں، ترتیب نہیں جانتے. اسی طرح اگر آپ کھانا پکانے لگے اور اس میں کوئی ترتیب نہیں، پہلے پانی ڈال دیتے ہیں، اوپر سے گوشت ڈال دیتے ہیں، ادھر سے گھی ڈال دیتے ہیں، ادھر سے نمک ڈال دیتے ہیں، کیا اس کا وہی ٹیسٹ ہوگا جو ایک ترتیب سے ڈالی ہوئی چیزوں کا ہوتا ہے؟ فرق ہوگا نا. کوئی مثال زندگی میں لے لیجیے. بعض اوقات لوگ جھاڑو دینے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چیزیں تو اٹھاتے ہی نہیں. خیر کیا تکلیف کرنی، اٹھانے کے ساتھ ساتھ اٹھاتے جائیں گے، رکھتے جائیں گے، ایک ہاتھ سے چیزیں اٹھائیں گے، دوسرے سے جھاڑو لگائیں گے. جو بعض اوقات میں نے غور کیا کہ لوگ جس طرف سے دے چکے ہوتے ہیں دوبارہ ادھر ہی پھینک دیتے ہیں کوڑا، ادھر ہی پھر لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے ادھر لے جاتے ہیں، پھر وہ زگ زیگ میں دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو کام 5 منٹ میں ہو سکتا ہے وہ آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں، اور پھر بھی کوالٹی کا نہیں ہوتا. بعض لوگ کو آپ دیکھیں کہ وہ ڈسٹنگ کریں گے لیکن کچھ نہ کچھ چھوڑ جائیں گے، زمین پہ پوچھا لگائیں گے، اور آپ بعد میں دیکھیں تو کوئی نہ کوئی کونا چھوٹا ہوا ہوگا. اس کی کیا وجہ ہوتی؟ ترتیب نہیں ہوتی. وہ پہلے ادھر سے دیتے ہیں، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر، اور اس میں کوئی نہ کوئی کونا جو ہے وہ چھوٹ ہی جاتا ہے. تو جب تک آپ کے کاموں میں ترتیب نہیں ہوگی اور ذہنی ترتیب نہیں ہوگی، ریزننگ آ ہی نہیں سکتی، لاجک استعمال ہو ہی نہیں سکتا، کسی نتیجے پہ آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر جن کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے استاد بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے بڑے آئیڈیاز ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان آئیڈیاز میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی، لوگوں کو وہ بات سمجھا ہی نہیں پاتے.
اینڈ آف دا ڈے لوگ سمجھتے کہ یہ کیا بات کیا ہوئی تھی، کیا سیکھا ہم نے، کیا نتیجہ نکلا. کوئی نتیجہ نکلتا بھی نہیں. کبھی الجھا ہوا دھاگا سلجھایا؟ کیا کرنا ہوتا ہے؟ سرا پکڑتے ہیں، اور اگر وہ ہاتھ نہ آئے تو جتنا مرضی آپ اس کو کھینچتے رہیں، کھولتے رہیں، سرا ہی نہیں پکڑا. آپ نے سرا پکڑ لیا تو وہاں سے آپ اس کو انٹائی کرنا شروع کر دیں گے حتیٰ کہ آپ سارا چھڑا لیں گے. تو جب آپ کوئی لیکچر دیں، کوئی ٹاک کریں، تو اس وقت بھی آپ پہلے سرا پکڑیں، بڑی اور اہم اور بنیادی چیز جو وہاں سے شروع کریں. تو کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ استاد کے لیے سب سے اہم کوالٹی کیا ہے؟ بولے اپنے شاگردوں کے ساتھ محبت. کیونکہ محبت بہت سے کاموں کو آسان بنا دیتی. جہاں محبت ہوگی وہاں کاموں میں خوبصورتی آ جائے گی، اور جہاں محبت نہیں ہوگی وہاں چھوٹے سے کام بھی کیا بن جائیں گے؟ بوجھ، مصیبت، بلا. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے مصیبت سمجھ کے کریں یا آپ اس کو انجوائے کر کے کریں. بہت سے لوگ زندگی میں کاموں کو انجوائے نہیں کرتے. وہ اسی وجہ سے نہیں کرتے کہ انہیں ان کاموں سے محبت نہیں ہوتی، وہ ایک بوجھ ہوتے ہیں ان کے اوپر. تو اب آپ اگر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ محبت کریں گے، جب ہی آپ ان پہ جان ماریں گے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت کیسے لائیں؟ اب کہیں گے تو ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں، تو دل اللہ کے ہاتھ میں. اب ہمیں نہیں محبت تو ہم کریں کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا محبت ایسی چیز ہے جو زبردستی کسی سے کروائی اور کی جا سکتی ہے؟ یعنی میں نے آپ کو ایک ایسی ٹپ بتائی کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ محبت کریں تو باقی کوالٹیز آپ کے اندر خود بخود آنے لگ جائیں گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دروازہ کون کھولے؟ محبت شروع کہاں سے کی جائے؟ یہ کیسے ہوگی؟ جب ہمارے سامنے کوئی مقصد ہوگا، جب اپنے مشن سے محبت ہوگی، جب اپنے کام سے محبت ہوگی، جب اپنے انجام سے محبت ہوگی، جب اپنے آپ سے محبت ہوگی، جب اپنے آپ سے محبت ہوگی، اپنے دین سے محبت ہوگی، جب قرآن سے محبت ہوگی، اپنے رب سے محبت ہوگی. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ سے محبت ہوگی نا، تو پھر کس سے محبت ہوگی؟ ہر اس بندے سے ہوگی، ہر اس چیز سے ہوگی جو آپ کی اس محبت میں اضافے کا سبب بنے. کل میں نے یہ بات کہی تھی لیکن آپ بھول گئے. کیا کہا تھا میں نے؟ جب ایک چیز سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس سے متعلق ہر چیز اچھی لگتی ہے. ماؤں کو بچوں سے محبت ہوتی ہے نا، تو ان کا جب ناک صاف کرتی ہے تو وہ بڑے پیار سے کرتی ہیں، لیکن وہ مجبور ہوتی ہیں کیونکہ محبت ہوتی ہے نا، اس لیے ان کی چھوٹے چھوٹے ان کی ہر بات شیئر کر رہی ہوتی ہیں دوسروں سے. اگر آپ کو واقعی قرآن سے محبت ہوگی، واقعی اللہ سے محبت ہوگی، ہر اس چیز سے محبت ہوگی جو اس محبت میں اضافے کا باعث ہوگی. ہم دعا بھی تو یہ کرتے ہیں نا، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. آپ کو اپنے قلم سے محبت ہوتی؟ کیوں؟ اپنے کمپیوٹر سے، اپنے قلم سے، اپنی چھوٹی چھوٹی ایسی چیزوں سے کیوں ہوتی؟ کیونکہ یہ سب کس میں مددگار ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کی محبت کا ذکر کیا تھا، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. میں نے مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی. یعنی گھوڑوں سے محبت کس وجہ سے ہے؟ ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی. کبھی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو بہت مشنری اسپرٹ رکھتے ہیں، وہ بالکل معذور لوگوں کے ساتھ اور بعض اوقات زخموں سے بھرے ہوئے، بعض اوقات سوسائٹی کے ایسے طبقات کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں جن سے ان کو بظاہر کوئی بھی موٹیویشن نہیں مل سکتی، کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، لیکن بڑی محبت سے وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ کچھ لوگ کوڑیوں سے، جو لیپرسی کے مریض ہوتے ہیں، ان کی دل و جان سے خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے شوق سے کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی محنت سے کر رہے ہوتے ہیں.
کیوں کر رہے ہو؟ السلام علیکم. یہاں پر پنڈی میں ایک ہاسپٹل ہے، لیپرسی ہاسپٹل، جس کو جرمنز ہیں جو کہ کرسچنز ہیں، شاید 2 سسٹرز ہیں جو چلا رہی تھیں، اور اس کے بعد پھر یہاں سے اور ڈاکٹرز بھی انہوں نے ہائر کیے تھے. تو میرے بیٹے نے وہاں پر والنٹیئر ورک کیا تھا 2-3 سال. اگر آپ نے کبھی اس ہاسپٹل کو دیکھا ہو، وہ بالکل پنڈی کے ایسے علاقے میں ہے جو کہ بہت زیادہ کنجسٹڈ ایریا ہے، لیکن جیسے ہم ہاسپٹل میں مڑتے ہیں نا تو اندر ایسے بالکل لگتا ہے جیسے آپ یو کے میں یا کسی ایسی جگہ آ گئے ہیں. میں پھر اس کے ساتھ ایک دفعہ گئی. وہاں پر لیپریسی کے مریض جو ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے وہ ان کو جو بیماری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جلدی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے جسم بھی ڈیفارم ہو جاتا ہے. مثلا ہاتھوں میں سے انگلیاں جھڑ جاتی ہیں، ناک ٹیڑھا ہو جاتا ہے. جہاں وہ زخم آتا ہے نا، وہ زخم اس جگہ کو ڈیفارم کر دیتا ہے. وہاں پر وہ پیشنٹس تھے جو کہ عرصے دراز سے، وہ کہتی ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے سے ہی یہاں پر ہیں. بہت پرانا ہاسپٹل ہے، اور انہوں نے ان پیشنٹس کا علاج کیا. پھر ان کو ہی کام سکھا کے، جیسے کوئی ٹیکنیشین تھا، کوئی ریسیپشن پہ تھا، وہ سب وہ پیشنٹ تھے جو کہ اس بیماری سے نکل کر اب ٹھیک ہو گئے. اور اس کو لیپریسی کو کوڑ کہتے ہیں نا، جو عام ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو کسی کو لگ جائے گا. اور بالکل اتنی محبت سے وہ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. انہوں نے ان کے پیچھے والے پورشن میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی کالونی سی بنا دی ہوئی ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹ سے، جیسے گھر سے ہوتے ہیں اس طرح ہیں. جو پیشنٹ ٹھیک ہوتے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر والے کبھی واپس ہی نہیں آتے ہیں. وہ عورتیں ان کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آتی ہیں کہ ہمیں ایک دل میں خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں یہ مریض ہے، اس کو ہاتھ کیسے لگاؤں یا کیسے کروں. وہ لوگ ایسے جیسے ان کی مائیں ہوتی ہیں. اور میرے ہسبینڈ کیونکہ بہت عرصے سے اس ہاسپٹل کا جتنا اکوپمنٹ آتا ہے اس کی کلیئرنس کرتے ہیں، اس لیے وہ بہت عرصے سے ان عورتوں کو جانتے تھے. لیکن ہم نے کبھی ہاسپٹل کا وزٹ نہیں کیا تھا. جب گئے تو بالکل ایسے لگا، اور اتنی شرم آئی اپنے اوپر کہ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے ہی مسلمان، وہاں جتنے ایسے مسلمان ہیں انہوں نے وہاں ان کو مسجد بھی بنا کے دی ہوئی ہے. اور ان میں سے پھر کیونکہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے وہاں سے آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک خاتون نے واپس جانا تھا، اور ان کو اتنی فکر تھی کہ یہاں پر اب کچھ لوگ اس کو ٹیک اوور کریں تاکہ ہم پھر جب جائیں تو یہ کام چلتا رہے. آپ یقین کریں 4-5 سال وہ والنٹیئرز ڈھونڈتے رہے، کہتے رہے، ٹیم بناتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے، لیکن کوئی آگے نہیں آیا. اور اب پھر وہی لوگ کام کر رہے ہیں. اچھے بھلے صحیح سالم جیتے جاگتے لوگوں سے محبت تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ان سے ہمیں اچھی مسکراہٹیں ملتی ہیں، اچھا رسپانس ملتا ہے، کسی کے ساتھ ذہن ملتا ہے. لیکن ایسے لوگوں سے کیا ملتا ہے؟ ایسے لوگوں کی خدمت کون کر سکتا ہے جس کے اندر واقعی کوئی بہت بڑا مقصد ہو. یہ مشنری اسپرٹ جب تک ٹیچرز کے اندر نہ ہو اور یک طرفہ طور پر اسٹوڈنٹس کے ساتھ محبت نہ ہو، آپ ان کو صحیح معنوں میں سکھا سکتے ہی نہیں. کیونکہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے آپ کو روزانہ کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور پہنچے گی، کوئی نہ کوئی صدمہ ضرور ہوگا. مثلاً اگر طالب علم نے سبق یاد نہیں کیا تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ آپ کہیں گے میری بلا سے نہیں کیا، نہ سی فیل ہو تو وہ کون سا یہ میرا بچہ ہے. لیکن آپ کا شاگرد تو ہے، آپ اس کے استاد ہیں، آپ کی اس سے ایسوسیشن ہے، آپ اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتے. تو اسی طرح جو شخص حقیقی معنوں میں لوگوں کا خیر خواہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کے اندر لعل کا باخع النفس کا علی آثارہم جیسی کیفیت نہ آئے کہ وہ بھاگ رہے ہیں، وہ اذیتیں دے رہے ہیں، وہ تکلیفیں دے رہے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، آپ کی بات سن کے اس طرح بھاگ رہے ہیں کہ جیسے شیر کے ڈر سے بھاگے ہوئے گدھے ہوں، لیکن آپ ان پہ جان گلا رہے ہیں. ہم مثالیں تو پروفٹ کی بہت دیتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے اتنی تکلیف اٹھائیں، ان کے لیے ہم گھلیں؟ ہم اگر گھلتے بھی ہیں تو کس لیے؟ اپنے ہی غموں میں گھل رہے ہیں، اپنی ذات کے خول سے باہر نہیں نکلتے، اٹھتے بیٹھتے اپنا آپ ہی یاد ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی کی خدمت کر کے دراصل ہم اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس شخص کو جتنی زیادہ اللہ رب العزت سے محبت ہوگی، اس کی کتاب سے محبت ہوگی، اس کے رسول سے محبت ہوگی، کیونکہ ان سب چیزوں سے محبت کے لیے ہمیں کہا گیا اور یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے. اس کے بغیر ہم مومن ہیں بھی نہیں اگر یہ محبت نہیں وہاں.
تو جس کی محبت سچی ہوگی پھر لازمی طور پر اس کے دل میں ان چیزوں کی خود بخود محبت آنے لگے گی جو اسے ان محبتوں سے قریب کرے یا اس محبت میں اضافے کا ذریعہ بنے. مثلا اگر آپ قرآن مجید پڑھاتے ہیں، کسی بھی طرح قرآن کی خدمت کرتے ہیں، تو جتنا جتنا آپ کو قرآن سے تعلق ہوتا ہے اتنی اتنی آپ کے اندر ایک ٹھنڈک پڑتی جاتی، آپ کو اپنے غم بھولتے جاتے ہیں، آپ کو اپنی باقی تکلیفیں ہیچ نظر آتی، کم نظر آتی. تو بات یہ ہے کہ ہم سب جو بھی اس مشن کو لے کے اٹھے، جو بھی یہ کام کرنا چاہیں، سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں کہ مجھے اس سے محبت کتنی ہے، کیا یہ میرا پیشن ہے، کیا واقعی میں یہ کام یہ کرنا چاہتی ہوں، یا یہ مجھ پہ ٹھونس دیا گیا ہے، یا یہ کہ یہ میرے لیے ایک بوجھ ہے، یہ ایک مصیبت ہے، یہ بلا ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو بوجھ سمجھ کے کر رہے ہیں تو کبھی بھی اس کا حق نہیں دے سکتے، نہ پھر کوالٹی کا کام ہو سکتا ہے، نہ آپ اس میں تھک سکتے، پھر آپ احسان ہی جتاتے رہیں گے. اور جب محبت ہوگی تو پھر خود بخود رحمت، نرمی، شفقت، اور پھر وہ کوالٹیز آئیں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور پھر آپ آنے والوں کو ویلکم کریں گے، مرحباً مرحباً. کس لیے؟ لوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ اپنا آپ ان کو دے سکیں گے، ان کو سکھا سکیں گے. دوسری اہم ترین چیز جو ہے وہ بھی اسی سے دراصل نکلتی ہے. میں نے وہ ایک کی ورڈ پکڑا ہے اور اس سے پھر آگے ساری چیزیں ہم نکلیں گے. اگر آپ اس کو سینٹر میں رکھ لیں تو باقی سب چیزوں کو آپ آس پاس بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے پہلے حصے کو، شخصیت والے حصے کو بھی اسی طرح کیا تھا، اب اس کو طالب علموں کے ساتھ معاملے والے پارٹ کو بھی اسی طرح کر سکتے ہیں کہ بیچ میں محبت کو رکھ لیں اور باقی سب چیزیں اس سے نکلتی ہوئی دکھائیں. اگلی چیز جو ہے وہ ہے حلم. حلم کیا ہوتا ہے؟ بردباری، حوصلہ مند ہونا، بڑے حوصلے والا ہونا، جلد خفا نہ ہونا. اگر آپ طالب علم کی چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہونے لگ گئے اور آپ کا موڈ آف ہو گیا اور آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے حوصلہ ہار دیا اور آپ آپے سے باہر ہو گئے تو کیا ہوگا؟ دو طرح کے استاد ہوتے ہیں نا. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو حوصلے سے کام لیتے ہیں اور دوسرے وہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں. تو آپ کو کون سے پسند ہے؟ جو حوصلے والے ہوں، جو ہماری غلطیاں معاف کر سکتے ہوں، جو ہماری کمزوریوں سے درگزر کر سکتے ہوں، جو ہم سے انکنڈیشنل محبت کرتے ہو. ہم جو مرضی غلطی کریں پھر بھی وہ ہم سے محبت کرتے رہیں. یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کے اندر بڑا دل ہوگا، بڑا حوصلہ ہوگا، حلم ہوگا. تو حلیم وہ شخص ہوتا ہے جس کے اندر برداشت بھی ہوتی ہے اور جس کے اندر حوصلہ، بڑا حوصلہ ہوتا ہے، جو شاگردوں سے حسن ظن رکھتا ہے، جو ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کرتا ہے، اگنور کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے جو مائیں ہیں ان سے میں پوچھوں گی کہ آپ کے بچے جب غلطی کرتے ہیں تو آپ غلطیاں پکڑنے پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا کبھی دیکھ کے آنکھیں بند کر کے دوسری طرف دیکھنے لگتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ اتنا ڈھانپتے ہیں، اتنا زیادہ ان کی غلطیاں چھپاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے باپ سے بھی ان کی غلطیاں چھپاتے ہیں. بہت ساری باتیں جو پتہ ہوتی ہیں ہم ان کو صرف اپنے تک رکھتے ہیں، کسی اور سے شیئر بھی نہیں کرتے. کیوں؟ محبت ہوتی ہے نا، کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کو کسی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے یا نقصان پہنچے. آپ اسے اپنے دل پہ لیے رہتے ہیں. تو ایک اچھا استاد جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے شاگردوں کی غلطیاں برسر عام نہیں کرتا اور ان کو مذاق نہیں اڑاتا، چھوٹی چھوٹی بات پر آپے سے باہر نہیں ہوتا، بلکہ حسن ظن سے کام لیتے ہوئے چشم پوشی اختیار کرتا ہے، فرم ہوتا ہے، ڈسپلن قائم کرتا ہے، لیکن نفرت کے ساتھ نہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو غصہ لازمی آتا ہے، لیکن جب آپ غصے میں بھی ہو تو اس میں بھی ایک لمٹ رکھیں. مثلا غصے میں بعض استاد کیا کیا کرتے ہیں، اپنے پاسٹ ایکسپیرینس سے بتائیے. فوراً سے ڈانٹ دیتے ہیں اور مارتے ہیں اور طنز کرتے ہیں اور پنشمنٹ پوری کلاس کے سامنے انسلٹ بھی کرتے ہیں. بعض اوقات کلاس سے نکال دیتے ہیں، نام لے کر سب کے سامنے بتاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں.
پیپر میں اسٹرکٹ مارکنگ کر کے فیل کرتے، وہاں جاؤ بدلہ لیتے ہیں، ڈیگریڈ کرتے ہیں ہر بات کو، والدین سے شکایت کرتے ہیں، اور اتنی دفعہ غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ پھر انسان اریٹیشن میں وہی کچھ دوبارہ کرنے لگتا ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ بات نہیں سنتے، اچھا کرو، اور خود نہیں کرتے. عقل جو ہے نا، عربی میں کہتے ہیں العقل آفتہ الاعجاب، عقل کی آفت اعجاب ہے. اعجاب کیا ہوتا ہے؟ خود پسندی، سیلف ڈسپشن کا شکار ہونا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا حالانکہ ہونا نہ. یہ انتہائی حماقت ہے، انتہائی بے وقوفی. اپنے آپ کو ایسی ڈھیل دیتے رہنا یا اپنے آپ سے چشم پوشی کرتے رہنا. چشم پوشی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آنکھ بند رکھنا، یعنی اپنے آپ کو نہ دیکھنا جانتے بوجھتے، یعنی پتا ہوتا ہے. جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ خطرہ ہے ادھر، لیکن فیس نہیں کرنا چاہتے، اسے پڑھنا نہیں چاہتے، مقابلہ نہیں کرنا چاہتے. تو العقل آفتہ الاعجاب، عقل کی آفت خود پسندی، اعجاب ہے، عجب. والغضب، اور غصہ. اعجاب والغضب، غضب بھی عقل کو کھا جاتا ہے. غصے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ عقل ماری جاتی ہے. اچھا بھلا عقل مند انسان بالکل بے وقوفوں والی حرکتیں کرنے لگتا ہے. والمال آفتہ التبذیر والنہب، اور مال جو ہے اس کی آفت فضول خرچی اور اس کا چھن جانا ہے، لٹنا. تو اچھا استاد جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی کوالٹی محبت اور نرمی شفقت کے بعد کیا ہوتی ہے؟ حلم، برداشت، صبر سے کام لینا، غصے میں آپے سے باہر نہ ہونا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض نہ ہونا، چھوٹی غلطی پہ بڑی سزا نہ دینا. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ غلطی چھوٹی سی ہوتی ہے اور وہ کان کھینچ کے یا بال کھینچتے ہیں، بعد تھپڑ بھی لگاتے ہیں اور بار بھی نکال دیتے ہیں، حالانکہ چھوٹی سی کوئی مسٹیک ہوتی. تو یہ ظلم میں آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ماریں گے تو ہماری کوئی پوچھ نہیں، یا ہم اپنے شاگردوں کو ماریں گے تو کوئی پوچھ نہیں، یا ان کی بیٹھ کے غیبتیں دل بھر کے کریں اور کوئی پوچھ نہیں. سب الاؤڈ ہے، کیونکہ ہم ماں باپ جو ہیں اور ہم استاد جو ہیں. کیا خیال ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی پوچھو گی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا. تو ایک دفعہ انہوں نے غصے میں آ کے اس کا کان مروڑا. پتہ نا بچوں کے وقت کھینچتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو تم، غلام بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس کا کان مروڑ دیا. تو اس وقت تو بندے کو غصہ آتا ہے نا، تو بندہ کہتا ہے میں نے اس کا خوب علاج کیا، اب تو بالکل ٹھیک. غصہ عقل کا دشمن ہوتا ہے نا، تو بندے اپنی غلطی بھی اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ میں کر کیا رہا ہوں. پھر جب غصہ اترتا ہے، وہ بھوت اترتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بندہ اپنے سینسز میں آتا ہے. پھر تھوڑا وقت گزرتا ہے، پھر کہتا ہے میں نے تو بڑی زیادتی کی، بڑی غلطی کی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا، جن کے تو ضمیر جاگتے ہیں تو وہ تو اپنے آپ کو نہیں معاف کرتے، وہ کہتے نہیں مجھے تو معافی مانگنی ہے دوسرے سے. اور جن کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں یا بے حس ہے، وہ کیا کرتے ہیں آپ بتائیے؟ وہ تعویل کر لیتے ہیں، جسٹیفائی کر لیتے ہیں. تو حضرت عثمان جو تھے، انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا میں نے ایک دن تمہارا کان مروڑا تھا، لہٰذا تم مجھ سے بدلہ لے لو. اس کو تواضع بھی کہتے ہیں. آؤ مجھ سے بدلہ لے لو. کس سے کہہ رہے ہیں؟ غلام سے کہہ رہے ہیں. ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ آپ اپنے سے چھوٹے کسی بچے کو یا کسی اور کو یہ موقع دیں گے؟ تو اس نے آپ کا کان پکڑ لیا تو فرمایا زور سے مروڑنا. جب اس نے کان پکڑا تو ایسے ہی انہوں نے بلایا، تو غلام تو حکم کے غلام ہوتے ہیں نا، تو بلایا، وہ آ گیا، کب کان پکڑو تو پکڑا، تو کہا زور سے مروڑنا، دنیا میں ہی بدلہ اچھا ہے ورنہ قیامت کے دن دینا ہوگا. یہ قیامت کی یاد کتنے لوگوں کو رہتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، حالانکہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لکھی جا رہی ہیں جو آپ کسی پہ بھی ظلم ڈھاتے ہیں. کبھی نہ سوچیں کہ استاد بن کے یا ماں باپ بن کر اپنے ماتحتوں پر ہمیں کلی اختیار مل گیا ہے اور اب ہم جیسا چاہیں کسی کے ساتھ معاملہ کریں. اکثر ماں یہی جسٹیفیکیشن دیتی ہے، میرا اپنا بچہ ہے نا، تم کون ہوتے مجھے سمجھانے والے، میرا جو جی چاہے کرو.
اور اس سے بچے کی شخصیت کس قدر مسخ ہو کے رہ جاتی. اور بعض مائیں تو غصہ کسی پہ ہوتا ہے اور آ کے تو سارا بچوں پہ نکالتے, روز پیٹتی ہیں ان کو. کس قدر ظلم ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی. بعض اوقات اصلاح کا نام دے کے, تو یہ تو ہمیں خود کو پھر خود پوچھنا ہوگا نا کہ اس وقت ہم اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں یا واقعی جرم کے مطابق کوئی سزا دے رہے ہیں. بعض اوقات بچوں کو سزا دینی بھی پڑتی ہے اور دینی بھی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس وقت تک ان کو مارتے رہیں جب تک آپ تھک نہ جائیں, یا جب تک آپ کا اپنا غیظ و غضب جو وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے. تو دونوں چیزوں میں فرق ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر نظر رکھنی ہوگی کہ سختی کس حد تک کب کرنی اور کیوں کرنی. ذاتی انتقام کے لیے نہیں کرنی بلکہ اصلاح کے لیے کرنی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک مشرک کو گرا دیا تھا اور اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا تو انہوں نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا. یہ ہے تقویٰ. کیا کہہ کے چھوڑا تھا؟ پہلے میں تمہیں اللہ کے لیے مار رہا تھا اور اب میرا اپنا اب بھی آ گیا بیچ میں. ایک کتاب ہے نساء رباہن القرآن, میں پیچھے دبئی گئی تھی تو عربی کی کتاب تھی چھوٹی سی, وہ عورتیں جنہیں قرآن نے تربیت دی. تو مجھے ذرا انٹرسٹ ہوا کہ میں بھی دیکھوں کہ ہم میں بھی کوئی بات ایسی ہے جو قرآن پڑھ کے آئی ہے کہ نہیں آئی. تو اس میں الحمدللہ بڑی ڈفرینٹ سٹوریز ہیں مختلف عورتوں کی, کہ کس طرح جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے تہجد اپنا کیسے قائم رکھا, کس طرح اپنے شوہر کو جگاتی تھی, وغیرہ وغیرہ, چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہیں. تو آج صبح میں جو پڑھ رہی تھی سٹوری, اس میں تھا کہ ایک بہت نیک عورت تھی, بہت نیک, بہت عبادت گزار, لیکن بہت خوبصورت بھی تھی. تو وہ اپنی عبادت کے لیے ایک الگ جگہ پر چلی جاتی تھی, یعنی شور ہنگامے سے, اور وہاں جا کر وہ عبادت کرتی. تو کسی آدمی کو پتہ چل گیا تو اس نے اس عورت کا پیچھا کیا, اور پیچھا کرنے کے بعد وہ اس تک کسی نہ کسی طرح پہنچ گیا. تو اس کی عزت پہ حملہ کرنا چاہا اس نے بہت اللہ کے واسطے دیے, بہت کچھ کیا, لیکن وہ اس پہ زیادتی کرنے لگا. تو جس کمرے میں وہ عورت تھی وہاں پر آگ جل رہی تھی. تو اس نے کیا کیا کہ اس اسنا میں آگ پر ہاتھ رکھ دیا. زیادتی وہ آدمی کر رہا ہے اس عورت پر, اس نے آگ پہ ہاتھ رکھ دیا. تو وہ ایک دم ڈر گیا, تو اٹھ گیا اس سے, کہنے لگا کہ تم نے آگ پہ کیوں ہاتھ رکھا ہے. کہنے لگی کہ میرے دل میں یہ بات گئی کہ ابھی تو میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ تم مجھ پہ زیادتی کر رہے ہو, تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میرا نفس بھی اس میں شریک نہ ہو جائے, کہ میں بھی اس برائی کو انجوائے کرنے لگوں. تو میں نے فوراً آگ پہ ہاتھ رکھا. یعنی اگر اس وقت میں کسی بھی درجے پہ تمہارے ساتھ شریک ہو گئی گناہ میں, تو کیا ہوا؟ ایک کولی مجرم ہو گئی. تو بعض اوقات کسی کا کسی گناہ پہ ارادہ نہیں ہوتا, لیکن کوئی دوسرا شخص جب انوالو کر لیتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ اچھا میرا تو کوئی قصور نہیں, یہ مجھے انوالو کر رہا ہے. مثلاً بہت سی عورتیں کہتی ہیں ہمارے شوہر ہمیں سر نہیں ڈھکنے دیتے یا پردہ نہیں کرنے دیتے, اس لیے ہم نہیں پردہ کر سکتی, کہتے ہیں نا. تو اللہ کو پتا ہے کہ کتنا ان کے اوپر جبر ہے, ظلم ہے. لیکن ایسی تمام خواتین یہ بھی سوچیں کہ کیا ان کے اپنے نفس کا کوئی حصہ تو اس میں شامل نہیں, کہ ان کا اپنا دل نہ مانتا ہو اور الزام دیتی ہوں شوہر پہ اور موج کرتی ہوں خود. میں نہیں کہتی کہ سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے, لیکن یہاں ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ جس کام کو ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ماں باپ نہیں مانتے یا شوہر نہیں مانتا, اس میں ہمارا اپنا دل کیا کہتا ہے, کیا ہمارا اپنا دل 100% مانتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اندر کا جو تقویٰ ہوتا ہے نا, جو خدا کا خوف ہوتا ہے, وہ انسان کو ایک لمٹ پہ رکھتا ہے, ہر چیز کی لمٹ پہ رکھتا ہے وہ, چاہے وہ شاگردوں پہ سختی کا معاملہ, کیونکہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر وہ لوگ ہوں گے جو اپنی ذات میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے لوگوں میں جن کے ساتھ ان کا معاملہ ہوتا ہے, اس میں وہ انصاف سے کام لیتے ہیں. بہت سے لوگ انصاف سے کام نہیں لیتے, غلطی اپنی ہوتی ہے, قصور اپنا ہوتا ہے, نیت اپنی خراب ہوتی ہے, اور بنا وجہ دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. بہت سے لوگ نماز خود نہیں پڑھیں گے لیکن
الزام دوسروں کو دیں گے کہ ہاں دیکھا جنہوں نے نماز پڑھی وہ کیا کرتے. بعض اوقات ہم اپنے آپ کو کیا جسٹیفیکیشن دیتے, میں ابھی تک میرا اخلاق بہت اچھا نہیں ہوا کیونکہ وہ میری فلاں ٹیچر کا اخلاق اچھا نہیں, کہتے ہیں نا. میں ابھی پوری طرح کنونس نہیں ہوں فلاں چیز پر کیونکہ وہ جو فلاں پڑھانے والا ہے نا اس کا انداز ٹھیک نہیں. کوئی بھی ایسی چیز اس میں ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا واقعی یہی ریزن ہے, کیا ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں. پھر معاملہ تو الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے, بندوں کے ساتھ تو ہے نہیں. پھر لیکن ہم چونکہ انسان ہیں نا, کمزور ہیں, ہم سے زیادتیاں ہو جاتی. بعض اوقات ہمیں اچانک غصہ آ جاتا ہے اور غصہ کسی اور نے دلایا ہوتا ہے اور اتنے میں شاگرد آ جاتا ہے تو ہم اس کی خبر لے لیتے ہیں. اگر ایسی کوئی بھی چیز ہو جائے تو معافی مانگنے میں, اس کے لیے دعا کرنے میں بالکل دیر نہ لگائیں. اپنے شاگردوں سے, اپنے بچوں سے, کسی سے بھی سوری کرنے میں دیر نہ لگائیں. اس سے تکبر کا خوب علاج ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے بتائیے, کیسے ہوتا ہے تکبر کا علاج؟ ہم جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں, پھر جب ہمیں معافی مانگنی پڑتی ہے نا اپنے چھوٹے سے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں بہتر تھا یہ نہ ہی کرتے. تو اس کا حل کیا ہے کہ جب کبھی ہم آپے سے باہر ہوں, جب کبھی ہم سے کسی پر زیادتی ہو جائے تو اس کا ازالہ فوراً کرنے کی کوشش کریں. ان الحسنات یذھبن السیئات, اگر کسی کے ساتھ برائی ہوگی تو اس کے ساتھ احسان کر دیں, اچھا کر دیں, تو انشاءاللہ برائیاں ساتھ ساتھ دھلتی جائیں گی, میل چلتی جائے گی. پھر ایک اور اہم خوبی یہ ہے کہ اس راستے پر استقامت بہت ضروری. نہ صرف ایک اس راستے پر بلکہ اچھے اخلاق پر, اچھی عادات پر, جو اچھے کام آپ زندگی میں شروع کریں. وہ کہتے ہیں نا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل, اللہ کے نزدیک پسندیدہ کام کون سے ہیں؟ جو دائمی ہو, چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو. چھوٹے کام کو بھی آپ مستقل طور پہ کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک دن وہ بھی بڑا بن جائے گا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ فوری نتیجہ چاہتے ہیں. آج ہم نے پڑھایا, کل ہمارے شاگرد بس ہماری ساری ایکسپیکٹیشن پر پورے اتر آئے. انتظار کریں, صبر سے کام. منفی جملے دہرانے سے پرہیز کریں. مثلا یہ تو کبھی چینج ہو ہی نہیں سکتی, ان کو تو کچھ آ ہی نہیں سکتا, ہاں جو مرضی کہہ لیں ان پہ کوئی اثر نہیں, انہیں کچھ نہیں آتا, انہوں نے کچھ سیکھا ہی نہیں, اتنے عرصے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ نہایت مبالغہ آرائی پر مبنی باتیں اور بہت نقصان دہ ہو سکتی. کیا سمجھ آئی؟ استقامت اچھی عادات میں, جو ذاتی ٹریٹس میں نے آپ کو بتایا تھے ان میں بھی, اور جو بھی آپ کام کریں چاہے تھوڑا کریں, مستقل کریں. تدریج اور ترتیب. تدریج کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا, تو کیا کہا تھا کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے, تو سب سے پہلے ان کو کس چیز کی دعوت دینا؟ توحید کی. جب وہ اس پہ آ جائیں تو پھر نماز کی, جب وہ کرنے لگے تو پھر زکوٰۃ کی. اور زکوٰۃ میں کیا نہیں لینا؟ ان کی اچھی چیزیں مت لینا. وَإِيَّاكَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, یعنی one thing at a time, step by step, one by one. کیونکہ جب ہم بہت ساری چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں نا, پھر ہم وہ کر نہیں پاتے, پھر ہم گھبرا جاتے ہیں, اور پھر وہی والی بات جو کہ ہم آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں, پھر فرسٹریٹ ہوتے ہیں, فیڈ اپ ہوتے ہیں, سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں کہ کر ہی نہیں سکتے. سب سے پہلے تو میں نے شروع اس سے کیا تھا نا کہ اپنی ذات سے شروع کر کے, اور اس میں جسمانی اور روحانی اور یہ سارے پہلو جو ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ خود, آپ کے اندر ہمت نہیں ہوگی تو دوسروں کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جتنی اصلاح کے لیے ضروری ہو. پھر اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ دیکھیں کہ آپ نے صحابہ کو کتنی سختی کر کر کے سکھایا تھا. ایک کتاب ہے غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ, یہ آپ سب کے پاس ہونی چاہیے. غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ. اور ایک ہے الرسول المعلم, کتاب کا نام ہے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم. یہ کتاب میں نے بہت پہلے پڑھی تھی, ابھی آج کل میرے پاس ہے نہیں, ورنہ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں جو کچھ آپ کو پڑھا رہی ہوں اس میں کچھ چیزیں کوٹ کر سکوں. لیکن اگر آپ منفی جملے بولیں گے, اندھے ہو نظر نہیں آتا, اور اچھا یہ جو بات ابھی میں کر رہی تھی نا کہ
آپے سے باہر نہ اور غصہ بہت زیادہ نہ کریں. اس میں مجھے یاد آ رہا تھا کہ ایک ڈچ ڈاکٹر تھا, اس کا نام تھا برمن یوریو. مجھے صحیح نہیں آتا پروننسیشن, لیکن جہاں سے میں نے پڑھا تھا کچھ ایسا ہی بنتا تھا, برمن یوریو. بہت مشہور ڈاکٹر تھا. تو اس نے جب اپنے مرنے کے بعد ایک کتاب چھوڑی, اور اس کتاب کو اس نے کور کیا ہوا تھا, اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس میں دنیا کا بہت ہی قیمتی نسخہ ہے. یعنی اس نے اپنے جتنی بھی پریکٹس کی تھی, ڈاکٹر تھا نا, تو جو کچھ اس نے کیا, کہتے کہ اس میں نے وہ راز لکھا ہوا ہے جو صحت کا یا کامیابی کا. تو لوگوں نے اس کتاب کو پھر آکشن کی اس کی, تو $10,000 میں وہ کتاب بکی. تو پھر اس کی پیکنگ کھولی گئی, کھولا گیا. پوری کتاب میں صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا. پوری کتاب میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا, اور وہ جملہ تھا سر ٹھنڈا اور پاؤں گرم رکھو, سب بیماریاں دور ہو جائیں گی. سر ٹھنڈا اور پاؤں گرم رکھو, سر ٹھنڈا اور پاؤں گرم رکھو, کامیاب ہو جاؤ گے. سر ٹھنڈا رکھو کیا مطلب؟ جذباتی نہ بنو, غصہ نہ کرو, ناراض نہ رہو, پریشان نہ رہو. سب پریشانی, سب کچھ تو اسی میں ہی ہے نا. پاؤں گرم رکھو, ایکٹیو رہو, چلتے رہو, کام کرتے رہو. ارے واقعی ایک بہت قیمتی ایڈوائس. بہت سے لوگ ہاٹ ہیڈڈ ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پر آپے سے باہر, نتیجہ کیا نکلتا ہے, اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں ان کے. ایکچولی یہ دوسرے کا ریئیکشن ہوتا ہے نا. اگر آپ کے پاؤں گرم رہیں گے نا تو سر ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ اگر کام کرتے رہیں گے نا, ایکٹیو رہیں گے, کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے, اتنے مصروف رہیں گے کہ آپ کو سوچنے کی فرصت نہیں ہوگی, خود بخود غصہ نکل جائے گا. اور اگر آپ کام نہیں کریں گے نا, فارغ بیٹھ جائیں گے, چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بادر کریں گی, پریشان کریں گی, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا سر کھولتا رہے گا. پھر ایک اور بات یہ جو پھر محبت سے ہی شروع ہوتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ اپنے شاگردوں میں دلچسپی لیں. دلچسپی لینے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے چہرے پڑھیں, ان کی پسند و ناپسند کو جانیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے استاد کہتے تھے کہ انہوں نے کلاس میں کچھ میٹر رکھے ہوئے تھے. کچھ اسٹوڈنٹس کو میٹر کہتے تھے, جیسے تھرما میٹر ہوتا ہے, بیرو میٹر ہوتا ہے. تو میٹر کس لیے ہوتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ کلاس کا ٹیمپریچر کیا ہے. کیونکہ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں ان پہ بہت جلدی نظر آ جاتا ہے کہ وہ بور ہو رہے ہیں, کہ تھک گئے ہیں, یا خوش ہیں, یا سمجھ آ رہی بات یا نہیں آ رہی. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں وہ تو سٹون فیسز ہوتے ہیں, انہوں نے تو کچھ ظاہر ہی نہیں کرنا. انہیں سمجھ آیا تب بھی سر ہلائیں گے, نہیں آیا تب بھی سر ہلائیں گے. آپ لکھائیں گے تب بھی لکھیں گے, کچھ نہیں تب بھی کچھ کرتے رہیں گے, مصروف نظر آئیں گے. آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے. لیکن کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی بات مشکل ہے تو وہ فوراً ان کی آنکھوں سے, ان کے انداز سے, ان کے رویے سے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کچھ غلط بات کہہ دی, یا کلاس بہت لمبی ہو گئی, یا بورنگ ہو رہی ہے, یا آپ غیر ضروری باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ بہت سینسیٹیو ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹ, جب استاد ری ٹریک ہوتا ہے یا ادھر ادھر کی غیر ضروری باتیں کرنے لگتا ہے تو وہ تھوڑے بے چین ہو جاتے ہیں کہ بھئی سیدھے ہو جائیں, ٹریک پہ آ جائیں, اب کام کی بات کریں, موضوع سے متعلق بات کریں, ریلیونٹ باتیں نہیں کریں. تو وہ استاد کو سیدھا رکھتے ہیں. تو ایسے چہرے جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. لیکن کچھ استاد چہرے دیکھتے بھی نہیں ہیں, وہ یہ تھوڑی دیکھتے ہیں, وہ نیچے نہیں دیکھتے اسٹوڈنٹس کو, وہ اوپر دیکھتے رہتے اور اپنے خیالوں کی دنیا میں بس اپنے آپ سے ہی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں. اور پھر ان کی نظر گھڑی پر بھی بہت زیادہ نہ رہے, کب ٹائم کب پورا ہوگا تو میں نکلوں گی یہاں سے, چھٹی کب ہوگی. پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ کلاس کے اندر بلکہ کلاس سے باہر بھی طالب علموں کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے. انہوں نے کھایا یا نہیں, ناشتہ کر کے آیا یا نہیں. تو انصاف کی بات یہ ہے کہ جہاں کا مسئلہ ہو ادھر ہی حل ہو, جس کی زیادتی ہو اسی کی پکڑ ہو, نہ کہ نزلہ کسی اور پہ گرے. تو بات یہ کر رہی تھی کہ استاد کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ صرف کلاس روم میں میٹر نہ پڑے بلکہ اوور آل بھی دیکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا, ان کے حال خراب تھے, ان کے چہروں پر بھوک تھی, تو آپ کا رنگ بدل گیا ان کو دیکھ کر.
آپ نے ساری بات تبلیغ چھوڑی اور فوراً کیا کیا؟ لوگوں کو خطبہ دیا اور لوگ فوراً اپنے گھروں سے چیزیں لے کر آگے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کا انہوں نے انتظام کیا. تو اسی طرح جو استاد ہو، خاص طور پر وہ جس کا سارا دن واسطہ رہتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کس وقت میں کتنا کام دینا چاہیے. اس ویک میری کسی سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ وہ فلاں کہاں ہے آپ کی بچی؟ تو کہنے لگی وہ نہیں آئی. میں نے کہا کیوں؟ کہیں ہم کٹھے تھے. کہنے لگی کہ وہ اصل میں ان کا فلاں چیز کا ٹیسٹ بھی تھا، پھر اسائنمنٹ بھی تھی، پھر ان کا علوم القرآن کا بھی کچھ مسئلہ، تو فلاں نے 4-5 چیزیں گنوا دی. میرے دل میں تکلیف آئی. میں نے کہا کیا کھیل ہے؟ کیا واقعی کورس میں اتنی ریکوائرمنٹس ہیں یا ہماری مس مینجمنٹ ہے کہ ایک ویک میں ہم اسائنمنٹ بھی دے رہے ہیں، ہم ایک ٹیسٹ بھی لے رہے ہیں، ہم یہ کام بھی وہ کام بھی، اور وہ سنڈے ہے جس میں تھوڑا بہت فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. اگر اس دن پھر صبح سے شام تک سارے یہی کام ہو رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں ایسی ترتیب دیتے کہ اس کام کو ہفتے بھر میں بانٹے یا پوری ٹرم میں بانٹے یا اس پورے کو سامنے رکھ کے ترتیب دیں تاکہ اسٹوڈینٹس کے اوپر ایسا بوجھ نہ آئے کہ کسی بھری مجلس میں کوئی شخص یہ کہے کہ جی وہ فلاں میری بچی آج کی اس مجلس یا پارٹی میں حاضر اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ اس کو الہدا سے یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ کام تھے. کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ یعنی ہم اپنی نادانیوں کی وجہ سے یا اپنی کوتاہی یا اپنی غفلت کی وجہ سے اسٹوڈینٹس کے اوپر ناروا بوجھ ڈال دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں دین اتنا بدنام ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ڈر کے مارے آتے ہی نہیں ہیں کہ نہ بھائی ہم تو کورس نہیں کریں گے، پھر ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ 1 سال کے کورس میں بہت سارے برڈن ہوتے ہیں، لیکن پھر یہ میں سمجھتی ہوں استاد ہی کا قصور ہوتا ہے کہ وہ رعایت نہیں کرتا اسٹوڈینٹس کی. اس کو پوری پلاننگ کرنی چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز کب تک کروائی جائے تاکہ اسٹوڈینٹس پہ ناروا بوجھ نہ پڑے، کام کی کوالٹی متاثر نہ ہو. تو یہ حکمت بہت ضروری. اسی طرح یہ کہ اگر بھوک کا ٹائم ہے یا تھکاوٹ کا ہے یا کچھ اور ہے تو ان سب چیزوں کو بھی، یعنی جذباتی، ذہنی، روحانی، جسمانی، ان تمام ضروریات کا بھی کسی نہ کسی حد تک ضرور خیال رکھنا چاہیے استاد کو. کہ اگر کوئی پریشان نظر آ رہا ہے شاگرد تو پوچھنا چاہیے، اس کو فکر ہونی چاہیے. صرف یہ ہمارا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آئے جو ہم رٹ کے آئے ہیں وہ ڈیلیور کر کے باہر چلے جائیں، ایک دروازے سے آئے اور دوسرے سے باہر چلے جائیں. دین کے معلم ایسے نہیں ہوتے اور نہ ایسا ہونا چاہیے. تو چلیے تھوڑی سی باتیں اور رہ گئی. آج کا یہ حصہ جو ہے آپ کا ابھی تھوڑا سا اور رہتا ہے، پھر اس کے بعد کانٹینٹ کے بارے میں میں چند باتیں آپ سے کروں گی. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.